نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس سے پچھلے سیشن میں ہم نے فعل ماضی کے متعلق گفتگو کی تھی، اور اس کے جو پہلے 6 صیغے ہیں وہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ اس میں ایک مذکر غائب کا صیغہ، ایک مؤنث غائب کا، یعنی مذکر غائب کے تینوں صیغے، جس میں واحد ہے، مفرد ہے، مثنیٰ ہے یعنی 2 ہیں، اور پھر جمع ہے۔ جیسے مثال دی تھی آپ کو کتبہ، کتبا، کتبو۔ پھر اسی طرح مؤنث کے تینوں صیغے، جس میں مفرد ہے اور مثنیٰ ہے اور جمع ہے، کتبت، کتبتا، کتبنا۔ تو آج ہم سیکھیں گے مذکر مخاطب اور مؤنث مخاطب کے صیغے، اور اگر ٹائم ہوا تو ہم اس کو آج مکمل کریں گے، متکلم کے صیغے بھی سیکھ لیں گے۔ تو ابتدا میں کرتا ہوں مادے سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان میں مادہ کس کو کہتے ہیں، یعنی روٹ۔ تو وہ کہتے ہیں واحد مذکر غائب کا صیغہ، کتبہ، ایسا ہی ہے نا، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو اب ہم اس سے بناتے ہیں واحد مذکر مخاطب کا، یعنی انگلش میں جس کو کہتے ہیں یو، اور ہم کہتے ہیں تم نے لکھا، یعنی تم مینس مذکر۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کو اسی طرح لکھیں گے، لیکن آخر میں ایک تا لگائیں گے، اور تلفظ کیسے بنے گا؟ کاف کے اوپر زبر ہوگی، تا کے اوپر زبر ہوگی، اور با جو ہے یہ ساکن ہوگا، اور پھر جو بڑی تا ہے اس کے اوپر زبر ہوگی۔ تو یہ بن گیا کتبتا، تم نے لکھا، یو روٹ، یعنی ایک مذکر ہے، ایک میل ہے، اس کا یہ فعل ماضی کے اندر صیغہ ہے، کتبتا، تم نے لکھا۔ کتبتا کا مطلب ہے کہ یو روٹ۔ اور اس کا جو ہم نیگیٹو بنائیں گے تو سمپل آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ ماں لگا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا ماں کتبتا۔ ماں کتبتا کا کیا مطلب ہے؟ یو ڈڈ ناٹ رائٹ، تم نے نہیں لکھا۔ اب اگر 2 ہیں، یعنی یو آپ کے سامنے 2 مرد ہیں اور ان کو آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کا جو صیغہ بنے گا وہ ہوگا کتب تما، کتب تما۔ تو انگلش میں تو یو ہی رہے گا، کیونکہ وہ سنگولر کے لیے بھی یو ہوتا ہے، اور 2 کے لیے بھی، اور پلورل کے لیے بھی۔ تو کتب تما، تم دونوں نے لکھا۔ اگر یو میں یعنی 3 یا 3 سے زیادہ مرد ہیں تو پھر آپ کیا استعمال کریں گے؟ آپ کہیں گے کتب تم، کتب تم سب نے لکھا۔ لیکن انگلش میں یہ اسی طرح آپ لکھیں گے یو روٹ، اور نیگیٹو جب بنائیں گے تو اس کے ساتھ ماں لگائیں گے نا، ماں کتب تم نے نہیں لکھا، یو ڈڈ ناٹ رائٹ، کتب تما، یو ڈڈ ناٹ رائٹ، تم دونوں نے نہیں لکھا۔ کتبتا، کتب تما، کتب تم، یہ مذکر کے تینوں صیغے آ گئی۔ یہ پہلے واحد کا ہے، یعنی مذکر مخاطب، واحد مذکر مخاطب، مثنیٰ مذکر مخاطب، اور جمع مذکر مخاطب۔ اب ہم اسی کو مؤنث کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو مؤنث میں یہ کیا بنے گا؟ اس کی جو شکل ہے وہ بالکل سیم اسی طرح رہے گی جیسے یہ ہے مذکر میں،
لیکن فرق یہ ہوگا کہ تا کے نیچے زیر آ جائے گی. کتبتی، کتبتی اس کا مطلب ہے یو روٹ، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ مؤنث، مؤنث کا. کتبتی یو روٹ، اور یہ دونوں میں مشترک ہوگا. کتبتما، کتبتما یعنی تم دونوں نے لکھا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے. لیکن یہاں پہ فرق پڑے گا، تو یہاں پہ ہم کہیں گے کتب تنہ، کتب تنہ، تم سب عورتوں نے لکھا. اگر آپ کے مخاطب فیمیلز ہیں اور 3 یا 3 سے زیادہ ہیں، تو اس صورت میں جب آپ ان کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ آپ نے لکھا، تو اس وقت آپ کہیں گے کتبتنہ. اور اگر آپ کا مخاطب ایک عورت ہے تو آپ کہیں گے کتبتی، اور اگر 2 ہیں تو پھر آپ کہیں گے کتبتما. تو کتبتما مرد اور عورت دونوں کے لیے کامن ہے. یہ بات آپ کو یاد رہے گی. اور نیگیٹو بنانے کے لیے وہی ہے کہ آپ شروع میں ماں لگا دیں گے. اب ہم چلتے ہیں متکلم کے صیغے کی طرف. اس کے لیے اس کی شکل بالکل وہی رہے گی. اس چیز کو آپ نوٹ کریں، یہاں پہ صرف تا کے اوپر پیش آئے گا کتبتو. دیکھیں فرق جو ہے وہ یہ جو آخری تا مفتوحہ ہے اس کی زبر زیر سے پڑ رہا ہے. اگر زبر ہے تو تم سے مراد مرد ہے، اگر زیر ہے تو تم سے مراد عورت ہے، اور اگر پیش ہے تو اس سے مراد میں ہوں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. یعنی دونوں کے لیے مشترکہ صیغہ ہے کتبتو. کتبتو کا مطلب آئی روٹ، میں نے لکھا. اور یہ میں سے مراد مرد اور عورت دونوں ہیں. اور اس کا جو صیغہ ہے کتبنا، یہ مثنیٰ کے لیے بھی وہی ہے اور جمع کے لیے بھی وہی ہے، یعنی ہم کے لیے. کتبنا، وی روٹ. تو اس سے آپ یعنی کنفیوز نہ ہوں. جو جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے تو پڑھنے میں ایسا ہی آتا ہے، لیکن اس کی آخر میں صرف نون ہے، الف نہیں ہے. یعنی اگر اس کو میں پڑھوں کتبنا تو اس کا مطلب دے روٹ، ان عورتوں نے لکھا. لیکن اگر کہوں کتبنا تو اس کا مطلب وی روٹ، یعنی اس کے اندر ایک الف ہے. تو کتبتو آئی روٹ، کتبنا وی روٹ، چاہے وہ 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں. اور اگر آپ اس کو نیگیٹو بنانا چاہیں تو کیا کریں گے؟ ما کتبتو، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ I did not write. ما کتبنا، we did not write. تو یہ چیز آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور یہ جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا، یہ جو تا نظر آ رہی ہے اور یہ نا نظر آ رہی ہے، تو یہ حرف خالی حرف نہیں ہے بلکہ یہ فاعل ہے. اس لیے جب آپ اعراب کریں گے نا تو آپ کہیں گے کہ یہ جو نون الف ہے یہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے. اور اسی طرح یہ جو تا آپ کو نظر آ رہی ہے یہ فاعل کی تا ہے. بہرحال جب ہم اعراب کریں گے تو ہم اس کی مزید ڈیٹیل میں جائیں گے. تو ابھی آپ نے جو ہے وہ پوری گردان کو یاد رکھنا ہے. یاد کر لیں تو آپ کی مرضی ہے، اور نہ بھی یاد کریں تو ذہن میں بٹھا لیں. یہ میں آپ کے سامنے اس کی پوری ایک گردان، اس کا چارٹ آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس کی اسکرین شاٹ لے لیں، لکھ لیں، تاکہ یہ آپ کو یاد رہے. اور یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ یہ جو فعل ماضی کے جتنے صیغے ہم نے پڑھے ہیں اس سے مراد پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، پاسٹ سمپل ہے. تو اس کے اوپر باقی جتنے بھی ہیں گردانیں وہ آتی ہیں.
اور یہ 3 حرف کا جو ثلاثی مجرد ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ثلاثی مزید فی میں، رباعی میں، خماسی میں یہ اس کا جو وزن ہے وہ ایک جیسا رہتا ہے۔ ابھی کچھ صیغے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں حرف علت کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، لفظ قالا، یہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے قالا، تو اس کی جو اصل شکل ہے نا وہ اصل میں ایسی تھی، قوالا، تو یہ یعنی وہ جو ہم نے پڑھا ہے نا کتابہ، اسی کے وزن پہ ہے، کتابہ، آپ نے دیکھا، یعنی وزن اس کا کیا بن رہا ہے؟ اگر اس کا وزن نکالیں تو وہ بن رہا ہے فعلا۔ تو آپ کو میں نے بتایا کہ جو پہلا کلمہ ہے یہ کاف، اس کو فا کلمہ کہتے ہیں، اور یہ جو عین ہے یہ تا کلمہ، اور یہ جو لام ہے یہ با کلمہ، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح ہم یاد کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں تھا قوالا۔ تو یہ جو حروف علت ہے نا، الف، واو اور یا، ان کو ایک دوسرے سے ایکسچینج ہونے کی عادت ہے، وہ تلفظ میں آسانی کے لیے، تخفیف کے لیے، تاکہ زبان پہ ثقل واقع نہ ہو۔ قوالا کہنا ذرا مشکل ہے قالا کی نسبت، قالا نرمی سے ادا ہوتا ہے۔ تو چونکہ واو کے ماں قبل جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے نا، تو زبر سے مناسبت الف کی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو ہٹا کے الف لگا دیا جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے قالا۔ لیکن جب فعل مضارع میں جاتا ہے یقولو تو وہ واو لوٹ آتی ہے، کیونکہ پھر اس کا جو ما قبل ہے اس کے اوپر پیش ہے۔ یہ قالا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو جب ہم اس کو تثنیہ میں لے کے جائیں گے تو آپ کو پتہ نا ایک الف زیادہ کر دیتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا قالا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ان دونوں نے کہا۔ اور جب جمع میں کریں گے تو آپ کہیں گے قالو، اور سیم وہی وزن ہے، فعل، فعلا، فعلو، کتب، کتبا، کتبو، یہ تو اصل وزن کتبو یعنی قولو، لیکن آپ کو میں نے بتایا کہ واو کو الف سے بدلا ہوا ہے آسانی کے لیے، تو اس لیے کہا قالو۔ قالا کا مطلب اس نے کہا، قالا ان دونوں نے کہا، قالو ان سب نے کہا۔ اور جب مؤنث کی طرف آپ جاتے ہیں تو آپ نے کیا بنایا تھا؟ کتابت، تو یہاں پہ کیا کہیں گے؟ قالت۔ تو اصل میں ہے قوالت، لیکن واو الف سے، الف نے اس کی جگہ لی ہے، تو قالت، قالت، تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ قالتا، قالتا۔ ہاں یہاں پہ دیکھیں اب جو چینج آئے گی وہ ہے قلنا، اس کو اب ایسے لکھیں گے قلنا۔ تو وہ یاد کریں آپ، کتبہ، کتبہ، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا ہونا چاہیے نا، کتبنا، لیکن یہاں پہ کیا بن گیا؟ قلنا، کیونکہ اس میں جو واو اور الف ہے اب اس کے اوپر مطلب ہے کہ نہ حرکت رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم نے حذف کر دی ہے۔ تو اگر اس کی شکل دیکھیں تو کیا تھی؟ وہ یہ بن رہی تھی کتبنا، ہے نا، کتبنا، قولنا، ایسے ہی ہے نا۔ تو اب یہاں پہ چونکہ واو ہے
تو اس کی یہ جو حرکت ہے یہ پیش بن جائے گی نا، تو یہ ساکن ہو جائے گا، اس طرح کی شکل بنے گی۔ تو ابھی یہ حرف علت بھی ساکن ہے اور لام بھی ساکن ہے، تو لام حرف صحیح ہے اور واو حرف علت ہے، تو کیا ہوگا کہ یہ جو حرف علت ہے یہ گر جائے گا، تو اس کی شکل ایسے بن جائے گی کلنا، اس کو آپ پڑھیں گے کلنا۔ اب آگے جتنے بھی سیغے چلیں گے وہ ایسے ہی چلیں گے، جیسے واحد مذکر مخاطب کا سیغہ کیا تھا؟ کتبتا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ قلتا۔ تو جب آپ اس کی پوری گردان کریں گے تو کیا کہیں گے؟ قلتا قلتما قلتم، قلتی قلتما قلتن، قلتو قلنا۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ اس طرح یہ چلے گا۔ اسی طرح ایک اور مثال لیتے ہیں، کانا، کانا، اس کی جو اصل شکل ہے وہ ہے کوانا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہی واو جو ہے اس کو ہم نے ایکسچینج کیا ہے اور اس کی جگہ ہم الف لائے، کانا۔ تو جب یہ تثنیہ میں جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کانا، ایسے ہی ہے نا؟ اور جب یہ جمع میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ کانو۔ کانا کا مطلب تھا، وہ تھا، کانا وہ دونوں تھے، کانو وہ سب تھے۔ مؤنث کے لیے کیا کہیں گے؟ کانت، کانت وہ تھی، اور اس کا تثنیہ کیا ہو جائے گا؟ کانتا، کانتا وہ دونوں تھیں، اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ کننا، کننا، جیسے کلنا تھا نا، کلنا، اسی طرح ہو جائے گا کننا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں دو، ایک نون تو کانا کا اپنا ہے، وہاں پہ تو لام تھا نا، یعنی وہاں پہ لام تھا تو ہم نے پڑھا کل نا، یہاں پہ اس کا اپنا نون ہے، کن نا، ایک نون، نون نسواں ہے، کن نا، تو یہ کننا ہو جائے گا۔ اور جب آپ اس کو مخاطب کے صیغوں میں لے کے جائیں گے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ کنتا، جیسے وہاں پہ آپ نے کہا کلتا، کنتا، کن تما، کن تما، کن تم، کنتم، کنتا، کنتما، کنتم۔ پھر اسی طرح آپ نیچے لکھیں گے کنتی، کنتما، کنتن، اور متکلم کے لیے کیا ہوگا؟ کنتو، کننا، کنتو، کننا۔ تو مطلب اس کا تھا ہی ہے، تو وہ سیغے کے مطابق اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کا لحاظ کرتے جائیں گے اور ترجمہ کریں گے۔ مثلا آپ نے جب کہا کنتا تو اس کا مطلب تم تھے، کنتما تم دونوں تھے، کنتم تم سب تھے، کنتی تم تھی، کنتما تم دونوں تھی، کنتنا تم سب تھی، کنتو میں تھا، کننا ہم تھے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ آپ بہت سے جملے بھی بنا سکتے ہیں، مثلا ہم کچھ بناتے ہیں، میں کہتا ہوں کانا الولد قائما، کان الولد قائما، تو اس کا مطلب تو آپ نے تھا کیا نا، الولد لڑکا، قائما کھڑا، لڑکا کھڑا تھا، the boy was standing۔
لڑکا کھڑا تھا۔ اور اس میں آپ ایک چیز ملاحظہ کریں کہ یہ جو کانا ہے، اس کا جو اسم اس کو کہتے ہیں، یہ جو شروع میں اگر کانا نہ لگا ہوا ہو، کانا نہ ہو تو الولد ہوگا نا، تو وہ مبتدا ہے، تو یہ کانا مبتدا اور خبر پہ آتا ہے، لیکن اپنی خبر کو منسوب کرتا ہے، بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی۔ تو اس لیے اس کے اوپر تنوین ہے اور 2 زبریں، کان الولد قائما۔ اب اگر آپ اس کی نسبت لڑکی کی طرف کرنا چاہیں تو آپ کہیں گے کانت البنت، کانت البنت، پھر یہاں پہ آپ ظاہر ہے کہ لگائیں گے قائمتن، کیونکہ مؤنث ہے نا، تو آپ کو میں نے شروع میں بتایا ہے کہ مذکر مؤنث کا عربی زبان میں خیال رکھتے ہیں۔ تو قائم جو ہے یہ مذکر کے لیے، قائمتن مؤنث کے لیے، تو یہاں پہ قائمتن اس لیے آئے گا کہ جو کانا ہے اس کی خبر منصوب ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر زبر لانا ضروری ہے۔ اگر تنوین کی شکل میں ہے تو زبر والی تنوین آئے گی۔ اب اگر آپ کہیں کہ تم کھڑے تھے تو سمپل کیا کہیں گے؟ کنتا قائمن، تم کھڑے تھے، لیکن وہ جو تم ہے وہ مذکر ہے، یعنی ایک مرد ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں تم کھڑے تھے، تو آپ کہیں گے کنتا قائمن۔ اگر آپ کا مخاطب مؤنث ہے، لڑکی ہے، تو آپ کہتے ہیں تم کھڑی تھی، تو پھر کیا کہیں گے؟ کنتی قائمتن۔ دیکھیں مؤنث میں پھر سب صیغوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ کوئی اور جملہ بولیں، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کنتو، کنتو، یہاں پہ میں آگے لگاتا ہوں اس کی خبر راکضن، کنتو راکضن، راکض کہتے ہیں بھاگنے والا، میں بھاگ رہا تھا، کنتو راقدن۔ پھر میں کہتا ہوں مثال کے طور پہ کنتو قاعدن، میں بیٹھا ہوا تھا، قاعد بیٹھے ہوئے کو کہتے ہیں، تو کنتو قاعدن۔ اگر میں مثال کے طور پہ کہنے والی لڑکی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں بیٹھی تھی، تو کیا کہے گی؟ کنتو وہی رہے گا، قاعدتن، پھر اس کو وہاں پہ مؤنث لگانا پڑے گا۔ ابھی میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کنتو نائمن، کنتو نائمن، میں سویا ہوا تھا، I was sleeping، میں سویا ہوا تھا۔ اب اس کو میں جمع کرنا چاہتا ہوں، تو ذرا آپ اپنے دماغ پہ زور لگائیے، کیا ہوگا؟ یعنی اگر ہم ہیں 3 سے زیادہ ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سوئے ہوئے تھے، تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ابھی جمع آیا ہے، تو نائم تو ایک کے لیے ہے نا، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ نائمون نائمین، ایسا ہی ہے نا، جیسے تھا مسلمون مسلمین، کاتبون کاتبین، معلمون معلمین۔ تو نائمون کی جمع مکسر ہوئی ہے نیامن، لیکن ہم اس کی ابھی جمع مذکر سالم استعمال کرتے ہیں، وہ ہے نائمون نائمین۔ تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں کننا، کننا کا کیا مطلب؟ ہم تھے، سوئے ہوئے۔ اب خبر جو ہے وہ میں نے بتایا نا کہ یہ منصوب ہوتی ہے، تو آپ ذرا یاد کریں نا کہ جمع مذکر سالم میں جب کوئی چیز نسب میں آتی ہے تو اس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ تو نائمین، نائمون کہیں گے تو غلط ہو جائے گا، تو یہاں پہ آپ کہیں گے
نائمین، نائمین، یا لگانی یہاں پہ ضروری ہے چونکہ یہ نصب کی نشانی ہے. کننا نائمین، وی ور سلیپنگ. تو اس کی کچھ مثالیں ابھی میں آپ کو دیتا ہوں قرآن مجید سے. کچھ آیتیں آپ کے سامنے لکھتا ہوں تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ فعل ماضی کو قرآن مجید میں کس طرح استعمال کیا گیا. تو کم از کم یہ قالا، یہ کانا، اس کے بارے میں تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ اس کا صیغہ جو ہے وہ ہم کس طرح بناتے ہیں اور اس کی گردان ہم کیسے کرتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں. اس کے اوپر آپ پریکٹس کریں، جتنی پریکٹس کریں گے تو چیزیں آسان ہو جائیں گی. اور نیگیٹو کے لیے بس آپ نے شروع میں ماں لگانا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کانا، میں کہتا ہوں کنت نائمن، میں سویا ہوا تھا. اگر آپ یہ کہنا چاہیں میں نہیں سویا ہوا تھا تو آپ کہیں گے ما کنت نائمن، ماں لگا دیں گے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے اور مزید طریقے بھی ہیں، وہ آگے ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو ان کو ہم سیکھیں گے. تو ابھی فی الحال کے لیے اسی کے اوپر آپ پریکٹس کریں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وما علینا الا البلاغ.